بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ، ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو دوستوں، آج ہم اس ویڈیو پہ بات کرنے والے ہیں. ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب قبر کیوں ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی شاندار جواب دیا. تو دوستوں آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. اور دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ، ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن. تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کی جنت کے باغیچے میں باغیچہ کیوں ہے، یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی. فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا، وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کی جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا، 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے، کہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں، وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی.
तुमको पूरा रिवॉर्ड दुनिया में मिला। जो गलत काम किए हो सकता है कि थोड़ी सजा यहाँ नहीं भी मिले। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं। अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहाँ नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा। तो वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है, डाका डाला, लोग का कत्ल किया, दुनिया में कुछ न उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा। हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में। ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूं और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूं, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूं, मेरे कपड़े फटे, कहां जन्नत है आपके लिए? आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहां कैद है? तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहां चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी आग। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान मिलेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। हम लास्ट सेशन आखिरी को सवाल माइक नंबर 2 पे मुख्तसर आखिरी सवाल। हेलो हेलो, मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम साइमन नासर है। ये आखिरी सेशन सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, माइक नंबर 2 पे जो भी मुस्लिम है वो सवाल पूछ सकते हैं। ये आखिरी सवाल सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, माइक नंबर 2 के पास जो मुस्लिम हैं वो सवाल कर सकते हैं। सर आपने सवाल किया था कि ये राउंड जो है वो मसीहियों के लिए है, ये राउंड ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा था लास्ट राउंड सिर्फ मुसलमानों के लिए, लास्ट राउंड शुरू हो चुका है, उसका आखिरी सवाल है ये, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सवाल है। प्लीज मुस्लिम भाई आगे आके सवाल कर लो। सर मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे एक सलाम पहुँचाना है। भाई सवाल करने वाला भाई आगे है, सलाम पहुंचाने वाला भाई आगे ना है। एक सलाम, यार मेरा सवाल है। एक सलाम पहुँचाना है।
جی السلام علیکم، میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے جی، مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا، اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے، اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے، تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، سوشل میڈیا آ چکا ہے، کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سائنس بڑھ رہی ہے، کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے، قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں، فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے، قرآن اور حدیث کے روشنی میں قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.